صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 90 پر 7، 90 پر 8 اور 90 پر 9، 104 آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہ کرنے والوں کی وعید سنائی گئی ہے، یعنی ایسی جگہ میں تم رہتے ہیں جہاں پر رہ کر اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اپنے عقیدے کو بچانا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی تم کافروں کے بیچ میں ہی رہتے ہو، مشرکوں کے بیچ میں ہی رہتے ہو، ایمان کی بچانے کی فکر نہیں ہے، عقیدے کی بچانے کی فکر نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ چاہتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کر سکتے تھے، یہ مشرکوں کے کافروں کے بیچ میں رہ کر ان کا ایمان بچانا مشکل تھا، عقیدہ بچانا مشکل تھا، نمازوں کا پڑھنا مشکل تھا، روزوں کا رکھنا مشکل تھا، اذان کا دینا مشکل تھا، تو یہ ویسی بستی میں نہ رہ چاہتے تو ویسی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑے نہیں، مشرکوں کے ساتھ ہی رہے، کافروں کے ساتھ ہی رہے، تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، جو شخص کسی مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اسی کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ بھی اس جیسا ہو جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ مرد عورتیں، وہ بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے، اس لیے ان کے لیے ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی ایسے آدمی جو مشرکوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں، ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جانا بول کے ان کے دل میں ارادہ ہے، ان کی نیت بھی ہے، لیکن موقع نہیں ہے جانے کا، کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا، کوئی وسیلہ نہیں ہے جانے کا۔ جی جانا بول کے ان کے دل میں ہے، لیکن جانے کے لیے کوئی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے، بہت ساری مجبوریاں ان کی ہیں، تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے۔ اب یہاں پر عسا کا لفظ استعمال ہوا، عسا کس کو کہتے ہیں؟ یقین کے معنی میں، یعنی یقین ہے اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ مجبور تھے۔ اب
پہلے کے حالات میں اب کے حالات میں بہت فرق ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو جانا چاہے تو آرام سے جا سکتا تھا۔ پہلے دور میں کوئی کنٹری کے کوئی قوانین نہیں تھے، آج جیسی رکاوٹیں ہیں ویسی رکاوٹیں نہیں تھی، آرام سے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا سمجھے تو یہ کنٹری چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں جا کر اپنے ایمان پر عمل کرنے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ لیکن آج کے حالات پہلے حالات جیسے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندوستان کے حالات سے ڈر کر میں قطر میں جا کر رہوں گا، سعودی میں جا کر رہوں گا، کویت میں جا کر رہوں گا، وہاں اسلام کا بولو بالا ہے، وہاں رہ کر میں زندگی گزار لوں گا، بولے تو جمے گا؟ نہیں ہوتا۔ حالات پہلے جیسے نہیں۔ ہر ایک کنٹری کا ایک قانون ہے، ہر ایک کنٹری کی ایک قانون ہے، اس حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو اگر ہندوستان میں رہنے والا، الحمدللہ ہندوستان میں رہنے والے کوئی مشکل کی حالت میں نہیں ہے، ایمان پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں، عقیدے پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں، اگر حالات ایسے آ جائے کہ ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا، عقیدے کو بچانا مشکل ہو گیا، نمازوں کی پابندی مشکل ہو گئی، اذان دینا مشکل ہو گیا، یہ سب کام مشکل ہو گئے، تو ہندوستان میں رہنے والے مجبور ہیں۔ البتہ ایک راستہ ہمارے لیے موجود ہے ابھی بھی، کیا ہے؟ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تو جا نہیں سکتے، لیکن ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تو جا سکتے۔ ایک اسٹیٹ میں حالت بہت خراب ہے، اپنے اسلام کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، عقیدے کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، ایمان کو بچانا مشکل نظر آتا ہے، ایسے اسٹیٹ میں ہم جا کر رہ سکتے جہاں ہمارا ایمان محفوظ ہے، عقیدہ محفوظ ہے، ہم آرام سے وہاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ویسی جگہ پر جانا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب حالات ایسے آ گئے تو اس کو ہجرت کرنا بولتے ہیں، ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کو ہجرت کرنا بولتے ہیں۔ تو حالات اگر ایسے آ جائے تو ایسی بستی، جس بستی میں رہ کر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہے، ہماری نمازیں خطرے میں ہے، ایسے وقت میں وہ بستی چھوڑنا ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر مجبوری ہے، وہ بستی ہم چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو بھی ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، تو ہم مجبور ہیں، ورنہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، عقیدے کی حفاظت خاطر۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ آخرت یہ اصل ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کو ایک بستی سے دوسرے بستی جانے میں بہت ساری قربانیاں دینا پڑے، مال کی قربانی دینا پڑے، گھر کو چھوڑنا پڑے، نوکری کو چھوڑنا پڑے، کئی قربانیاں ہم کو دینے کی ضرورت پڑے، تو ہو سکتا ضرورت پڑے، لیکن اس کو قربان کر کے اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، عقیدے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صحابہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کرے تو کتنے صحابہ کتنی قربانیاں دیے؟ صحابہ جو مکے میں رہتے تھے، پورا کاروبار، پورا بزنس مکے میں تھا، گھر مکے میں تھا، بیوی بچے مکے میں تھے، سب مکے میں تھا، لیکن جب وہ مکہ سے مدینہ گئے تو مدینے میں زیرو ہو گئے، مدینے میں زیرو ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، گھر نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، سب کچھ چھوڑے صرف ایمان کے خاطر، صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو اس کا ثواب بھی اتنا بڑا ہے۔ جو مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے واسطے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الہجرت تہدم من کان قبلہ، جو مسلمان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، پورے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ہر چیز کو قربان کر کے جاتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے، عقیدے کو بچانے کے واسطے۔ تو یہ بات اللہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہجرت کی طاقت ہے تو ہجرت کر لینا، اور ہجرت کے طاقت رہنے کے باوجود بھی کوئی ہجرت نہیں کرتا، مشرکوں کافروں میں رہ کر وہی اس کی موت آ جاتی ہے،
تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں کوئی مجبور ہے، بیچارہ ہجرت کرنے کی نیت اس کے دل میں تھی لیکن اس کے پاس طاقت نہیں، مجبور ہے، رکاوٹ ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ یعنی اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے، جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ بتائے گا، اس کے لیے گنجائش اللہ نکالے گا ضرور۔ اگر وہ فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہو گیا، ہجرت کرنے سے وسعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اللہ اس کو بے نیاز کرے گا، اللہ اس کو بے نیاز کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، پھر راستے میں اس کی موت ہو جائے، ہجرت کرنے کے لیے نکلا بھائی، راستے میں اس کی موت آ گئی، تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار اس کے نیت پر ہے، اس کی نیت جیسی ہوگی اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ ہجرت کرنے کی نیت سے نکلا تو جیسے ہجرت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جو نکلا ہے درمیان میں موت ہو گئی اس کو بھی پورا پورا ثواب اللہ دے گا، پورا پورا اجر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ کئی حدیثوں کے اندر اس کے مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ اس سے پہلے حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا، ایک آدمی جس نے 90 پر 9 قتل کیا تھا، 90 پر 9 قتل کیا تھا، ایک عالم کے پاس گیا، وہ زمانے کا جو جاننے والا تھا اس کے پاس گیا کہ میں 90 پر 9 قتل کیا ہوں، میرے لیے کوئی توبے کا دروازہ ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں کیا؟ وہ بولا نہیں، تیرے لیے کوئی توبے کا دروازہ نہیں ہے، توبہ کا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ سوچا 90 پر 9 کیا ہوں، اس کو بھی کر لیں گے، 100 ہو جاتے بول کے اس کا بھی ختم کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ بعد میں دوسرے لوگوں نے اس کو بتلایا جا فلاں عالم کے پاس جا، فلاں عالم بہت جاننے والا ہے، تجھے بتلائے گا، ہو سکتا ہے تیرے لیے کوئی راستہ نکلے۔ اس کی نیت صاف تھی، اس کا ارادہ توبہ کرنے کا تھا، گیا عالم کے پاس، عالم سے پوچھا کہ میں 100 قتل کیا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ بولا کیوں نہیں، ضرور معاف کرے گا۔ پھر اس عالم نے اس کو مشورہ دیا تو فلاں بستی میں جا کر زندگی گزار، وہاں سارے لوگ نیک لوگ ہیں، وہاں سارے نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے درمیان میں تو رہے گا، ضرور نیک بنے گا اور اللہ تیرے توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ نکلا اس نیک لوگوں کی بستی میں جا کر رہنے کے لیے، نیت کیا تھی؟ توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، اچھے آدمی بننے کی، درمیان میں موت ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، 2 فرشتے اتر جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی نیت تھی توبہ کرنے کی، اس لیے ہم اس کے روح کو قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتے بولتے ہیں نہیں، یہ تو ابھی گیاش نہیں وہ بستی کو، اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی، اس کی روح ہم قبض کریں گے، بول کے عذاب کے فرشتے، دونوں میں جھگڑا ہوتا۔ پھر دونوں کے درمیان میں یہ فیصلہ ہوتا کہ ایک کام کرو کہ اس کی زمین کو ناپو، جس بستی سے نکلا ہے، ہجرت کیا ہے، اس بستی اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے یہ بستی، دونوں بستیوں کو ناپو، جس بستی کے قریب یہ رہے گا اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ حکم دیتا ہے، رحمت جہاں یہ جا رہا تھا، جہاں ہجرت کر رہا تھا، اس زمین کو اللہ حکم دیتا ہے تو قریب ہو جا، اور جس جگہ سے یہ نکلا تھا اللہ اس زمین سے کہتا ہے تو دور ہو جا۔ تو زمین ناپی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو درمیان میں مردہ ہو کر پڑا ہے، اس کی میت اس بستی سے یہ بالشت قریب ہے۔ کس بستی سے؟ جہاں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو رحمت کے فرشتے اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔
یعنی اس کی معافی ہو گئی۔ دیکھو آپ غور کرو کہ بندہ جب اچھی نیت لے کر نکلتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، پورا ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بندہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ایک بستی کو چھوڑ کر دوسرے بستی کے لیے نکلتا ہے، درمیان میں اگر اس کی موت بھی آ جاتی ہے اس کو پورا ہجرت کا ثواب ملے گا اس کے نیت کے حساب سے۔ یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سے بھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد